place with the beautiful lawns, with the garden, وغیرہ وغیرہ. تو now let's understand today's verse. آج کی میں نے یہ ورس لیا ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اب سبھی پڑھے ہوئے ہی یہ تحریم کی آیت نمبر 11. میں اس لیے فاسٹ پڑھتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں. وضرب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت. تو ضرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضربہ یعنی کہ مثال دے رہا ہے. مثلا مثال، للذین مثال ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ آپ سبھی اس میں شامل ہیں. آمنو جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے. امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون، امرأۃ ہوتی ہے بیوی، بیوی فرعون کی. فرعون کی بیوی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اذ قالت جب اس نے کہا، اذ when قالت she said جب اس نے کہا، رب ابنی لی عندک. کیا کہتی ہے وہ عورت؟ ربی اے میرے رب، او مائی لارڈ، ابنی بنا دے، میک اور میڈ، لی فار می میرے لیے، بنا دے میرے لیے، یا کنسٹرکٹ، ابنی کنسٹرکٹ فار می، عندک عند پاس. اٹ از جسٹ لائک مع. ابھی ہم نے پڑھا مع پڑھا نا ہم نے. مع کا میننگ کیا ہے؟ وتھ، ساتھ. ساتھ. عند از دا ساتھ، پاس. اب یہاں ساتھ نہیں ہے، پاس. عندک کا از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہی ہے یہ فرعون کی بیوی. عندک تیرے پاس، بیتن ایک گھر، اے میرے رب بنا دے میرے لیے تیرے خاص پاس ایک گھر. کہاں پہ بنا دے گھر؟ بیتن فی الجنہ، فی الجنت، جنت میں. اب سبوں کو یہ ہے خواہش ہے کہ دنیا میں گھر ہو تو ہو یا نہ ہو تو نہ ہو، کوئی بات نہیں، مگر میرے لیے ایک خاص گھر ہو جنت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہو. ایسے خواہش آپ کر سکتے ہیں؟ اتنے اپنی سوچوں کو اٹھا سکتے ہیں اوپر؟ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں ہم؟ جی وَنَجِّنِي اور نجات دے مجھے، نی یا متکلم سیر، یا متکلم ایز مجھے، اور نجات دے مجھے، من فرعون فرعون سے، من اس سے فرام فرعون، وعملہ اور اس کے عملوں سے، یعنی کہ اس کے اعمال کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں سے، اس کے منسٹرز سے، اس کے مصاحبوں سے، اس کی فوج سے. اتنے سارے میننگز آتے ہیں. وَنَجِّنِي اور مجھے نجات دے، اور نجات دے نی مجھے. دیکھیں 2 ٹائمز، نجنی نجنی. اوکے، نجات دے مجھے من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے نجات دے. فرعون کے عملداروں سے نجات دے مجھے، انہیں اس کے ہرکارے، اس کے علم بردار، یعنی کہ اس کے لیے کام کرنے والوں سے مجھے نجات دے. اور اس ظالم قوم سے، ساری قوم کو ہی ظالم کہہ رہی ہیں یہ، کیونکہ قوم ظالم تھی بھی وہ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر اتنے ظلم و ستم توڑ رہی تھی وہ. تو قوم ظالمین سے نجات دے. تو اس آیت میں کون سی دعا مانگی جا رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. اب یہ ہمارے لیے، ہمارے ہاں فرعون نہیں ہے تو یہ ہم نہیں لے رہے ہیں. میں اتنا ٹکڑا لے رہی ہوں اس آیت کا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اوکے، سبوں کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ میننگ سمجھ میں آیا؟ جی استاد. اوکے، الحمدللہ. اب اس آیت کو دیکھیں گے ہم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال بیان کی. ضربہ بیان کرنا، اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال. کن لوگوں کے لیے مثال بیان کی؟ ہم سبوں کے لیے. للذین آمنو، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لے آئے.
اب ہم میں سے اگر ایمان لانے والے ہیں تو ہمارے لیے مثال ہے. اگر ہم میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں جسٹ فار دا نیم سیک وی آر ان دا ہیئر دورے قرآن کلاس, تو ہمارے لیے نہیں ہے. اوکے, تو کیا ہے یہ؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. امرأۃ فرعون, امرأۃ عورت, فرعون کی عورت, یعنی کہ فرعون کی بیوی. آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ, شی از دا کوئین. فرعون از دا کنگ آف دا مصر ایجپٹ, اینڈ آسیہ شی از دا کوئین آف دا فرعون اور دا مصر اور ایجپٹ. اوکے, تو یہ آسیہ شی belongs to بنی اسرائیل, دا فیملی آف بنی اسرائیل. اس قالت مطلب جب اس نے کہا, کیا کہا؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. رب ابنی لی عندک, سی, اے میرے رب, ربی او مائی لارڈ, اے میرے رب, میرے خاص رب. محبت سے کیسے کہہ رہی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ایسی دعائیں مانگتے ہیں تو ربی, اے میرے رب, اے میرے خاص میرے رب, اتنی محبت سے ہم مانگتے ہیں دعائیں. ابنی بنا دے, کنسٹرکٹ, یہ اٹ از فعل امر ہے, ایکچولی اٹ از امپیریٹیو, یہ ہے ٹینس ہے, فعل امر ہے, کمانڈنگ ٹرم ہے. بٹ ہیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جب یہ کمانڈنگ ٹرم یوز ہوتا ہے تو اٹ بیکمس اے ریکویسٹ. یہ ریکویسٹ بن گئی, درخواست کر رہے ہیں, بنا دے, لی میرے لیے بنا دے, عندک اپنے پاس, تیرے پاس, بیتا فی الجنہ, گھر جنت. کہاں پہ گھر بنا دے؟ کہاں پہ؟ جنت میں گھر بنانے کی بات کر رہی ہیں وہ. تو ان کے خیالات کی پرواز کتنی اونچی تھی, ان کی اڑان کتنی اونچی تھی, ان کی سوچ کتنی اونچی تھی, تو ان کے سٹینڈرڈز کتنے اونچے تھے. اس لیے میں اتنا آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ریز یور سٹینڈرڈز so that you can raise your duas also. مگر نہیں, ہم وہی زمین کے کیڑے بنے رہنا پسند کرتے ہیں, علم حاصل کرنے نہیں آتے. ہم سٹینڈرڈز کب ریز کریں گے؟ when we have علم. وہ بھی کون سا علم؟ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہوگا تو ہم اپنے سٹینڈرڈز کو ریز کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے سٹینڈرڈز ریز کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی ایٹومیٹکلی اونچی ہو جاتی ہیں. اوپر کو ہم اٹھی ہوئی دعائیں کرتے ہیں, بہترین دعائیں کرتے ہیں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجنی, اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِن, see here same words, وَنَجِّنِي مِن, وَنَجِّنِي مِن, اور نجات دے مجھے سے, اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے, یعنی کہ عمال مطلب اس کے ورکر سے. نجنی من القوم الظالمین, اور نجات دے مجھے کس کے؟ ظالم قوم کے, قوم جو ظالم ہے اس سے مجھے نجات دے. تو نجنی, نجات دے مجھے, فرعون عملی, فرعون کے عمل سے اور اس کے اعمالوں سے, اس کے کرتوتوں سے, اس کے ایکشنز کے, اس کے کاموں سے, اس کے مصاحب یعنی کہ اس کے منسٹرز, اس کی فوج, اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے مجھے نجات دے دے. اوکے, تو اب یہاں دیکھیے, ہو از دس آسیہ اینڈ فرعون. فرعون یہ مصر کا بادشاہ کا ایک ٹائٹل ہے. یہ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو فرعون کی وہی بیوی آسیہ تھی جنہوں نے فرعون کو کہا تھا کہ دیکھو یہ سیدنا موسیٰ کتنا پیارا بچہ ہے. ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے. I have taken all these things from the Surah, یہ تفسیر of عبد الرحمن کیلانی اور تفسیر ابن کثیر سے لیا ہے. تو آسیہ یہ وہی آسیہ تھی جو کہتی ہے, وہ بچے کو دیکھ کر جب فرعون آ جاتا ہے بچے کو مارنے کے لیے, یہ کہتی ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے, کیوں نہ ہم اس کی تربیت کریں, تعلیم و تربیت کریں اور اسے اپنا بچہ بنا لیں. پھر اس کی تربیت بھی کی تھی, بس یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا تھا. لٹرلی ان کی تربیت کی حضرت آسیہ نے, اور اتنا ہی نہیں کیا, تعلیم و تربیت بھی کی. اور بڑے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بنے تو فوراً سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ ان کی ماں ہی تھی. اوکے, پالنے والی ماں تھی یہ حضرت آسیہ. محل میں ان کے رہ کر پلے بڑے موسیٰ علیہ السلام, تو سیدنا موسیٰ پر ایمان لا چکی تھی.
جب فرعون پر ان کے ایمان کا حال کھلا تو وہ کیا خاموش بیٹھا رہا؟ تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگا، اذیتیں دینے لگا۔ پھر جب آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہی تو فرعون نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں مروا ڈالے۔ کیوں؟ فرعون is the king of the Egypt. He is a tyrant king, gigantic king, tyrant king of the Egypt. اپنے آپ کہلواتا تھا۔ اوکے، اب ایسی بادشاہ کی بیوی کوئین آسیہ، کوئین میں اس لیے کہہ رہی ہوں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا کوئین، کوئین کے کیا عادت و اطوار ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے سٹینڈرڈز کو ہر وقت ریز کے رکھتی ہے، کیا اس کی پوزیشن ہوگی، اس کے ایک آنکھ کے اشارے سے غلاموں کی فوج دوڑی چلی آیا کرتی تھی۔ ایسی بیوی جب اس نے جب وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کے لیے اس کا کیا مقام ہوگا فرعون کا، سوچیں آپ۔ تو اس لیے فرعون نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں مروا ڈالے، اپنی بیوی کو مروا ڈالے۔ ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت آسیہ سے فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تب ایسے میں اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اب ان ظالموں سے نجات عطا فرما اور مجھے اپنے ہاں بلا لے اور جنت میں میرے رہنے کو ایک گھر بنا دے۔ تفسیر آف عبد الرحمن کیلانی۔ اوکے، تو نجات دے مجھے، نجنی من فرعون وعملہ۔ تو فرعون ایک نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، بڑی ہی نیک بخت تھی، بہت ہی اچھی طبیعت کی یہ مالک تھی، اسی لیے تو ان کے سٹینڈرڈز ریزیں۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا۔ کیوں کرتا؟ تو کس طریقے سے اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، کوئی بھی تکلیف کا موقع آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، کتنی بھی تکلیفیں دیتا اس کا شوہر تو ہر مشکل پر وہ صبر کرتی تھی اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی اور نجات دے۔ اور فرماتی ہیں حضرت آسیہ ونجنی، اور نجات دے مجھے من فرام القوم الظالمین، ظالم قوم سے، ونجنی من فرعون وعملہ، ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے۔ تو فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان ہے وہ تمہیں ملے، اپنے عملداروں سے کہتا ہے کہ جو بھی بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھوا لاؤ اور اسے آسیہ کو چت لٹا دو اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے۔ کون سا عقیدہ؟ the oneness of اللہ، توحید کے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، تب وہ میری بیوی ہے، اس کو عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ۔ اگر نہ مانے تو چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ تو اتنا ہم سہیں گے ایمان کے لیے؟ جب یہ لوگ پتھر لائے، کون؟ اس کے عملدار، تو انہیں لٹایا گیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، نیچے ان کو لٹایا گیا تھا میخوں کا تختہ بنا کر، اس کے اوپر لٹایا گیا تھا اور اس کے اوپر سے چٹان گرا رہے تھے۔ سی دا عذاب given to حضرت آسیہ by his شوہر، اس کے شوہر، اس کے عملداروں نے کیسے کیسے عذاب دے رہے تھے، صرف اس بات پر کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائی ہے، موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتی ہیں۔ تب ایسے وقت میں انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، کون؟ حضرت آسیہ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو حجاب ہٹا دیے گئے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حجاب ہوتے ہیں وہ حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے اور جنت کو وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو ہر دعا، اسے انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈی پر وہ پتھر گرایا گیا جس سے ان کا خیمہ بن گیا، کیونکہ نیچے میخوں کے تختے پر وہ لٹائی گئی تھی۔
اس وقت میں روح تھی ہی نہیں جب وہ چٹان ان پر گرائی گئی. تو اپنی شہادت کے وقت جو دعا مانگتی ہیں وہ کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما. تو دس پارٹ آئی ہیو ٹیکن فرام دا تفسیر ابن کثیر. تو دیکھیں آپ ایمان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے ایک محسن بندہ. سی دیز آر آل دا ایگزامپلس آف دا محسنین. تو کیا اتنا بودا ہے ہم میں؟ ہم تو کسی کے سامنے آگے کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے، بات کا جواب نہیں دیتے، ایک نیک بات نہیں کہتے کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا یا لائی ہوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر میں ایمان لائی ہوں، اس کو میں پڑھتی ہوں. اتنی بھی بات ہم نہیں بتاتے. تو ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور موت آنے سے پہلے ہی سکرات موت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت میں اس کا محل دکھا دیا. اوکے. تو خواتین کے فضائل دیکھیں. میں نے 2 فضائل ڈالی ہیں کیونکہ there are 2 حدیث about this. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل مطلب the most complete نہیں ہوئی. ہاں، عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور دوسرے کھانوں پر. فضیلت ہے سرید کھانے کی. سرید کیا ہوتا ہے؟ کون سا کھانا ہے؟ کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو دینا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی فضیلت والا کھانا ہوا کرتا تھا. تو عائشہ کی مثال دوسرے کھانوں پر جیسے کہ سرید کی مثال ہے ویسے ہے. ان اندر ورژن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے مرتبہ کمال کو بہت سے لوگ پہنچے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کئی سارے پیغمبران اکرام ہیں، انبیاء اکرام ہیں وغیرہ وغیرہ والے لوگ تو بہت ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد کے سوا کوئی عورت مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی. اور عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو 2 اس میں تو یہ جو صحیح بخاری کتاب المناقب میں اور تفسیر سعدی میں جو انہوں نے باب فضل عائشہ میں جو لی ہے تو یہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام یہاں پہ نہیں ہے مگر یہاں پہ ہے. اوکے. میں نے دونوں بھی ڈال دی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ کے ہاں کوئی ڈاؤٹ یا شک نہ رہے. تو رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ مانگے دعا. سبھی لوگ اس کو مانگے، ایک مرتبہ مانگے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو نا ایک ایزی وے ٹو میمورائز ایسے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے. ربی اے میرے رب، ابنی یہ ابنی لی بنا دے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر. ترجمہ کیسے یاد کرنا ہے اس طریقے سے میں اتنا بتاتی ہوں، آپ سنتے نہیں. یہ ایک مرتبہ بھی شاید آپ نے سن کر اس کو دماغوں میں نہیں رکھا ہے، اس لیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو آپ کے ٹرانسلیشن سننے سے ہی ڈر سا ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کو کیسے کیا کر دے رہے. ایک لفظ پڑھنا ہے اس کا معنی بتانا ہے، دیٹس اٹ. فی الجنہ جنت. انگلش میں لے لیں ربی مائی لارڈ. کیسے پڑھنا ہے؟ ربی مائی لارڈ، ابن لی بلڈ فار می، کنسٹرکٹ فار می، عندک نیئر یو، بیتن a house، فی الجنہ in جنہ. So simple, a very very easy way to memorize like this کہ word to word translation کے ساتھ یاد کریں گے تو forever اپنے دل میں، دماغوں میں، اپنے جسم میں، اپنے روح میں بس جائیں گی یہ چیزیں، ان کے معنی و مطالب. تو نا what are we asking اللہ سبحانہ وتعالی in this دعا؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس دعا؟ جلدی سے بتائیں کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ کھانا پینا مانگ رہے ہیں؟ ہم کو زبان سے بولنا نہیں آ رہا ہے کہ عندک بیتن فی الجنہ، تیرے نزدیک بیتن گھر، ایک گھر جنت. الحمدللہ. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اب یہاں سب سے خاص بات کیا ہے؟ ابنی لی عندک، بنا دے میرے لیے تیرے پاس، کسی کے پاس نہیں. تو کون سا پڑوس مانگ رہی ہیں وہ؟
See here how she is asking the neighborhood of Allah subhanahu wa ta'ala. اتنے ہم نے اپنے خیالات کو اونچا اٹھایا. اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں ہم بات ہی نہیں کرنے والے, کیا سوچیں گے. عندک, اللہ سے محبت دیکھے حضرت آسیہ کی, اللہ سے کس ان کے عاجزی کا انداز دیکھیے. تو کیا یہ محبت, یہ عاجزی ہم نہیں اپنا سکتے اپنی دعا میں, اپنے قرآن پڑھنے میں, اپنے قرآن کو میمورائز کرنے میں, قرآن کلاسز اٹینڈ کرنے میں, قرآن کو سیکھنے میں, سکھانے میں. یہ محبت, یہ عاجزی کا انداز ہم کو نہیں اپنانا چاہیے؟ بولیں, جواب دیں. اپنانا چاہیے. تو عندک بیتن, عندک بیتن بنا دے اپنے پاس, اپنے پاس. مجھے تمہارے پڑوس میں رہنا ہے, مجھے آپ کے پڑوس میں رہنا ہے, مجھے اور کسی کا پڑوس نہیں چاہیے. سیدھا محبت. کبھی ہم نے اپنے خیالات کو اس طریقے سے اتنی اونچائی پر اٹھایا. رمضان الکریم کا مہینہ, اس مہینے میں اتنی کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا ہی بنا دے جنت. مگر نہیں, ہم تو اس کے الفاظ کو نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے یہ کیا لفظ ہے, وہ کیا لفظ ہے, اس کا میننگ کیا ہے, نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں, نہ زبانوں سے بولتے ہیں. تو ہم کیا دعا مانگیں؟ سوچیں ان ساری باتوں کو. اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے. دعا کی باریکی کیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پڑوس, نیبرہڈ مانگا, پڑوس مانگا جا رہا ہے. پھر کیا ہے, پہلے پڑوس مانگا, اس کے بعد گھر کی ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے. See, this is the request of حضرت آسیہ. محلوں کی رانی تھی آپ, شی از دا کوئین. اتنا بڑا محل تھا آپ کا, اس کے باوجود وہ اللہ کا پڑوس چاہ رہے ہیں, اللہ کے پاس اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑوس میں یہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں, یہ گھر مانگ رہی ہے. دنیا میں کیا کمی تھی, اور ہم کون سا گھر چاہ رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے دنیا میں گھر ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں, ہم چیتھڑے لگے ہوئے جھونپڑی میں رہ لے, مگر ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑوس میں یہ گھر چاہیے. یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اس طریقے کی دعائیں مانگنا چاہیے. اب دعائیں مانگو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی کیا سے کیا تم کو عطا کرتا چلا جاتا ہے. مگر نہیں, ہم اپنے آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو اونچا نہیں اٹھا پا رہے ہیں, یہ علم حاصل نہیں کر رہے. تو یا اللہ ہمیں اپنے پاس, اپنے قریب, اپنے پڑوس میں گھر عطا فرما. آمین ثم ثم. جناب, جنت کیسی ہے؟ تو کیوں تم جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پڑوس مانگ رہے؟ سوچیں, واٹ از دیٹ جنہ, ہاؤ از دیٹ جنت لک لائک, کس طریقے سے دکھتی ہے وہ جنت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں, دیکھو ہر حدیث کا میں نے ریفرنس ڈالا ہے, تو دیکھ لیں آپ اور پڑھ لیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر. جنت میں دودھ کے سمندر ہیں, پانی کے سمندر ہیں, شہد کے بھی سمندر ہیں, اور شراب کے بھی سمندر ہوں گے, ہیں, مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور ہے. پھر ان سے بعد میں نہریں پھوٹیں گی. تو ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے, پانی کی نہر ہے, شہد کی نہر ہے, شراب کی نہر ہے. تو یہ کن لوگوں کے لیے, کن لوگوں کے لیے؟ تو ایسی جنت میں ہم کو کیا جانے کی خواہش نہیں ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اسے شہد کے سمندر میں, پانی کے سمندر میں, ہاں پانی کا جب کہتے ہیں تو ہم پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں. کوسٹل ایریاز کا ہم سفر کرتے ہیں کہ کیا, تاکہ وہ پانی سے کھیلیں, پانی میں ڈبکی لگائیں. جاتے ہیں یا نہیں؟ ہم ٹورس مارتے ہیں, ٹور کو جاتے ہیں, سیاحت کرتے ہیں, دور دراز کے علاقوں کو جاتے ہیں, پانی کی جگہ دیکھ کر جاتے ہیں. مگر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جو رکھی ہے, اس کو نہ ہم سوچتے ہیں, نہ اس کو پانے کی ہم خواہش کرتے ہیں, نہ اس کے پانوں کی تگو دودھ میں ہم لگے رہتے ہیں. تو how to get in this Jannah? How to get in? گڈ نیوز ہے تم سبوں کے لیے. وہ جنت کیسی ہے جس میں یہ سب کچھ ہے؟ سبوں کے لیے خوشخبری عام ہے, ہر کوئی مانگ سکتا ہے. تو گڈ نیوز یہ ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے, ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے. دس از دا شرط, ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ. نو ایمان, نو نیک اعمال, نو نیت اعمال, تو then there is no house in Jannah.
تو میرا ایمان کیسے ہو، وہ میرے نیک اعمال کیسے ہو. تو نیک اعمال کی قبولیت، دا ایکسپٹینس آف دیٹ نیک اعمال، گڈ ڈیڈس، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیا شرائط ہیں. بس ایسے ہی چپکے ہر کوئی مانگے بس اس کو مل گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ایسے ہی یہ جنت کی سارے سمندر اس کو عطا کر دے گا یا نہریں عطا کر دے گا؟ کون سا؟ تو وہ کنڈیشن ہے نیک اعمال کی قبولیت کی. نمبر 1 کنڈیشن از اللہ کے لیے خالص ہونا، پیورلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میرا ہر عمل، ہر ایکشن should be according to the Sharia rule اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہی ہونا ہے. according to the سنت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور according to Sharia. تو کیا یہ میرے دونوں چیزیں ہی میرے ایک ایک عمل میں؟ سوچیں آپ. تو تبھی کہیں جا کر آپ کو جنت میں انٹری ملے گی. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہی میرے، ایمان تو لے لیا مگر نیک عمل کی شرائط کو میں پوری نہیں کر رہی ہوں، تو کیا میری انٹری جنت میں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک عمل کو تولے گا ان شرائط کے مطابق. اٹ از فکسڈ ہے. اب اور ایک بہت ہی خوبصورت ترین بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں میں یہ شیئر کرنا ہے، سبھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے انوائٹ بھی کرنا ہے. اوکے، دل تھام کر سنیں. الحمدللہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جنت میں کیا کچھ ملے گا آپ کو، کس طریقے سے ہم کو جنت کی چاہ میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اس کے لیے وہ نیک عمل ایمان کے ساتھ ان شرائط کو پورے کرتے ہوئے کرنا ہے ہم. تو ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں. کیا پسند ہے؟ کیا آپ کو بھی گھوڑے پسند ہیں؟ تو کیا جنت میں ہمارے پاس گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو کیا جنت میں ہمارے پاس گھوڑے بھی ہوں گے؟ کیونکہ وہ شخص کو گھوڑے بہت پسند تھے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کیا، سیدھا شرط آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کیا تو اپنی خواہش کے مطابق وہاں پر تو سرخ یاقوت سے بنا ایک گھوڑا دیکھے گا. کیسے گھوڑا دیکھے گا وہ جنت میں؟ تو جنت کے گھوڑے کیسے ہوتے ہیں امیجن کریں. سرخ یاقوت، ریڈ روبی سے بنا ہوا گھوڑا تو دیکھے گا. اور اس گھوڑے کے 2 پر بھی ہوں گے. گھوڑے کے کتنے پر ہوں گے؟ 2 پر بھی ہوں گے. اور جہاں تو چاہے گا وہ گھوڑا اڑا کر وہاں تجھے ساتھ لے جائے گا. جسٹ لائک دا براق، جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو براق جبریل امین جنت سے لے کر آئے تھے، اس پر سوار ہو کر اپنے سواری کی. جسٹ لائک دیٹ یہاں پر جنت میں سرخ یاقوت کے گھوڑے ملیں گے جس کے 2 پر بھی ہوں گے. امیجن، جنت کا گھوڑا بھی سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے. ہم دنیا میں یہاں سرخ یاقوت پہنتے نہیں ہیں، اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے، اس کے کیا اثرات ہیں اس کا ہم کو نہیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ ہماری سوچ ایسی نہیں آئی ہے. ہم اپنی سوچوں کو ہی اوپر نہیں اٹھاتے. کیوں علم نہیں حاصل کرتے؟ بچوں کو کہانیوں کے طور سے سنائیں، ان کو اکسائیں، ان کو انکریج کریں کہ اس طریقے سے یاقوت یعنی کہ ریڈ روبی سے بنا ہوا گھوڑا پانے کے لیے جنت میں جانے والے اعمال کریں. آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہ آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہتے؟ another beautiful سی حدیث، اس سے زیادہ بھی خوبصورت کوئی ہوگی میں الحمدللہ رب العالمین. تو پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟
देखो अभी जवाब को सुनने के लिए मुझे 2 मिनट वेट करना आप पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आई, अब जवाब देंगे तो एक के बाद मैं सबका लंबा जवाब सुनती बैठ जाऊं। एक तो जवाब नहीं देते, जवाब देने आते ही तो एक एक का सुनकर जवाब देते हैं, वो लंबा वक्त हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी बीवी साहिबा हजरत खतीजतुल कुबरा खाना लेकर आई, तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि वसल्लतु वस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खतीजा को जन्नतों में एक ऐसे घर की खुशखबरी दे दीजिए। क्या कहा? अब खतीजा को रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतों में एक ऐसे घर की, वो कितने जन्नतें हैं, वो कितने घर हैं, उसमें एक ऐसे घर की खुशखबरी दे दीजिए कि जो मोतियों और सुर्ख याकूत का बना हुआ है। फिर अगेन सुर्ख याकूत और मोती, सुर्ख याकूत और मोतियों का बना हुआ है, और इसमें रहने वालों को किसी भी किस्म की कोई थकावट महसूस नहीं होगी। यहाँ कितना ये अपने आप को थका रही थी, कितना अपने आप को एग्जॉस्ट कर रही थी दीन की खिदमत करने में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने में। आप अपने शौहर के साथ मिलकर दीन की खिदमत करने में अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, खपा दिया, खर्च कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? अपनी जवानी, अपने कि आप ये नहीं है कि आप 40 साल के थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, ये गलत है ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी या 6 महीने या 1 साल, दैट्स इट, उतना ही बड़ी थी आप। मगर लिखने वालों ने 40 साल बना दिया है, तो वही रिवायत चली आ रही है। इसलिए ट्राई टू इन्वेस्टिगेट अबाउट ऑल दिस अहादीस। हम इल्म ही हासिल नहीं करते तो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये पूरी दिन अपनी जिंदगी के लगा दिए मरने तक, यानी कि मौत के आखिरी वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहिए। आपकी हर मुश्किल में, आपकी हर तकलीफ में बराबर के हिस्सेदार रहिए। आप सारी दौलत लुटा दी दीन के लिए, इस्लाम के लिए। हम में से कोई ऐसे कर सकता है? हम तो नपातुला खाना देते हैं, बस इतना इतना, वो भी नाप तोल कर छोटे से छोटे डिब्बे में बंद करके जितना देना चाहते हैं उतना देते हैं। हर चीज में नपातुलापन हमारे यहाँ, ज्यादती का तो नामो निशान नहीं है। ये तो देने की बातें कभी कभार, कब? वो भी रमजान में, दूसरे दिनों में नहीं। इल्म की बारी आती है, इल्म को उससे भी ज्यादा लेना चाहिए, देना चाहिए, मगर यहाँ आते हैं तो ठप होके हम बैठे रह जाते हैं। क्लासेस को आना, वो कुछ भी हो जाए, जो भी है, हम अल्लाह की नाराजगी को मोल लेकर हम दुनिया के काम करते रहते हैं। हमारे पास वी हैव नो टाइम एट ऑल। मेरे लिए भी, मेरी बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी, किसी के लिए नहीं है वक्त। जबकि हजरत खतीजतुल कुबरा इस तरीके से अपने शौहर का साथ दे रही थी, किसके लिए? दीन की बहबूदी के लिए, दीन की तरक्की के लिए। दिस स्पेशल लेडी, इनके लिए क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है जन्नत में, जो मोतियों और सुर्ख याकूत का बना हुआ है। ऐसे महल की खुशखबरी दे दे, ऐसे कैसल की खुशखबरी दे दे। और यहाँ रहने वालों को कोई थकावट नहीं थी, क्योंकि जिंदगी भर अब थकावट का शिकार है, मगर थकी हुई है कभी जाहिर नहीं किया। और हम कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं हम। आपको होता कुछ नहीं है, मगर हम एक्टिंग कितने अच्छे से करते हैं हम। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। तो ऐसे लोगों की जबानों पर कुरान कैसे आएगा? और ये कि वहां किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं आता है उन महलों में, इतने कॉम प्लेसेस होते, क्योंकि यहाँ ये शोर गुल में आप जो बस रही थी, शोर गुल के दरमियान ये इस्लाम की इसी खिदमत कर रही थी। सिलसिले सहीहा आयत नंबर बुखारी के हदीस नंबर मसनद अहमद में ये। तो कैसा महल आप चाहते हैं? क्या हजरत आसिया ने जो ये दुआ की थी, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पड़ोस में एक घर की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत खतीजतुल कुबरा को सफेद मोतियों वाले गुंबदों वाले और रेड रूबी से बने हुए महलात की खुशखबरी दे दी। रेड रूबियों से बने हुए महलात, क्या समझ रहे हैं आप इस जन्नत को? तो ऐसी जन्नत में हजरत आसिया ने अपना पड़ोस मांगा, तो क्या ये कम है? ये एक नेकी भी आपको जन्नत में ले जाने का बाइस बन सकती है।
کیا ہے وہ چھوٹی سی نیکی؟ جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک نیکی کی کمی ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سی نیکی، نیگلیجبل نیکی، یعنی کہ راستے کا پتھر ہٹا دیا، تو شاید وہ نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ حانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ واجب مطلب obligatory کرتی ہے، کمپلسری کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازماً پکڑ لو۔ عمدہ کلام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم کو تو نہ حدیث کے باتیں یاد آتی ہیں، نہ قرآن کی باتیں یاد آتی ہیں، نہ اپنی لینگویج کی اچھی لینگویج ہی ہم استعمال کرتے ہیں، تو عمدہ کلام کہاں سے آئے گا ہمارے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، جنت میں لے جانے والے اعمال تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، سلام کو عام کرنا، سچائی اور اچھی گفتگو کرنا، اچھا اخلاق اور حیا کو اپنانا، کلمہ توحید پر یا روزے کی حالت میں خاتمہ ہونا ہم لوگوں کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، احسان کرنا، غصہ آئے تو غصہ نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پر ہم کو راضی ہو جانا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا، ارکان اسلام جو بھی ہیں اس کی پابندی کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین،